إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأحل اللہ البیع وحرم الربا۔ محترم حاضرین، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محمدیہ پہ بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جس میں حلال اور حرام بالکل واضح ہیں۔ حلال اس لیے واضح کیا گیا تاکہ ہم اس حلال طریقوں کو اختیار کریں، حرام اس لیے واضح کیا گیا ہے تاکہ ہم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ حلال کا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور حرام کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، اور شریعت اسلامیہ کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو قیامت تک باقی رہنے والا دین بنایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن و سنت کے اندر ہمیں ایسی باتیں دی گئی ہیں جن کی روشنی میں ہم حلال کو بھی سمجھ سکتے ہیں، حرام کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اس زمانے کی ترقی کے باوجود اور انسان کا کہاں سے کہاں پہنچ جانا اور نئی سے نئی چیزوں کا ایجاد کر لینا، جو ساری ترقیاں ہم اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہیں اور عقل حیران ہو جاتی ہے، لیکن اس سے بھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ انسان کتنا بھی ترقی کر جائے اور کتنی نئی چیزیں یا نئی شکلیں یا نئی صورتیں ایجاد کر لے، شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا حکم موجود ہے۔ کیا یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، 1400 سے زائد سال پہلے، ایک چھوٹی سی کتاب نازل ہوئی جو آپ کے مساجد کے اندر، گھروں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی زندگی گزاری ہے نبوت کے، رسالت کے ملنے کے بعد۔ اس میں بھی 10 سال کا عرصہ ایسا رہا، بلکہ 13 سال کا عرصہ ایسا رہا جو مکہ مکرمہ میں اکثر لوگوں کو عقیدہ اور توحید بیان کرتے ہوئے گزر گیا۔ پھر اس کے بعد جب مدینہ تشریف لائے تو 10 سال کے عرصے میں ایسی ایسی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں جو آپ کو قیامت تک آنے والے تمام جدید مسائل میں حل پیش کرتی ہیں۔ یعنی ایک شخص کی 10 سالہ زندگی میں وہ باتیں بتا دی گئیں جو آج 1400 سال گزرنے بلکہ قیامت تک آنے والی تمام ترقیوں، تمام مسائل، تمام پریشانیاں اور جتنا بھی آپ آگے بڑھ جائیں ہر چیز میں آپ کو حل پیش کر دی ہے۔ جبکہ آپ دوسری شریعتوں کو دیکھ لیں، کسی بھی قانون کو دیکھ لیں، آپ ہر قانون میں ہمیشہ تبدیلی پائیں گے۔ جیسے ترقی ہوتی ہے قانون میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ دوسرے دین اور دھرم کو دیکھ لیجئے، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ملتی جو ان کی نئے مسائل کے اندر رہنمائی کرے۔ آپ یہودیت کو دیکھ لیجئے، عیسائیت کو دیکھ لیجئے، اپنے ملک کے اندر بدھ مذہب کو دیکھ لیجئے، ہندو دھرم کو دیکھ لیجئے،
اور بھی جتنے دھرم پائے جاتے ہیں، کسی بھی دھرم میں آپ پوچھ لیجئے کہ آپ کے دھرم کے اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے تو نہیں بتا پائیں گے۔ لیکن شریعت میں آپ جائیے کسی عالم سے پوچھئے کہ آج یہ نئی چیز پیدا ہوئی ہے دنیا کے اندر، اس نئی چیز کا اسلام میں حکم کیا ہے، تو آپ کو قرآن کی آیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دلیل دے کر بتلائے گا کہ اس چیز کا حکم شریعت اسلامیہ میں یہ ہے۔ شریعت میں 2 طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، سارے مسائل کا حل 2 طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہر چیز کا حکم بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ چیز اور اس کا حکم یہ ہے، صراحت کے ساتھ آیت میں اس کو بیان کر دیا گیا۔ دوسری طرف ایسی آیتیں، ایسی احادیث موجود ہیں جن میں آپ کو اصول، قواعد اور ضوابط دیے گئے ہیں، رول دے دیا گیا ہے۔ اب ان اصول اور قواعد کی روشنی میں آپ جتنے مسائل چاہیں حل کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ایک قاعدہ آپ کو دیا گیا ہے، اس قاعدے کے تحت آپ ہزاروں بلکہ لاکھوں مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ اس دین کی وہ خاصیت ہے جو کبھی کسی دین کے اندر نہیں پائی گئی، چاہے آسمانی دین ہو یا انسانوں کا بنایا ہوا دھرم ہو یا ان کا بنایا ہوا قانون ہو، سب میں تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں، لیکن اسلام نے آپ کو ایک ایسا دین دیا ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو معلوم رہے گا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ ہمیشہ ترقی کے ساتھ ساتھ نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، نئی شکلیں آتی ہیں، اور انسان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ نئی شکلوں کا حکم معلوم کرے، اور یہ چیز مسلمانوں پر واجب بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتلا دیا۔ اب دیکھیے، اصول کی ہم بات کرتے ہیں، ایک اصول بتلا دیا، اور یہ اصول سارے مسلمانوں کو دے دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہر ایک کا علماء بننا ضروری ہے، عالم بننا ضروری ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کے اوپر کیا قاعدہ فٹ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس کا علم حاصل کریں، اس کا علم، اس کی جانکاری آپ کو مل جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو اسے کرنا ہے۔ یہاں تک کہ توحید کو بھی آپ پہلے جان لیں گے، پھر توحید کو اپنائیں گے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ پہلے یہ جانیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کے لیے آپ مغفرت طلب کیجیے۔ تو ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، یعنی پہلے آپ کو علم سیکھنا ہے جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص سے بزنس میں جا رہا ہے تو اس کے لیے کچھ دوسری چیزیں سیکھنا ضروری ہے، نہیں، جس بزنس کو کرنے جا رہا ہے اس کے تعلق سے اس کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آپ مثال کے طور پہ کوئی دکان کھولتے ہیں، وہاں پہ کچھ بیچنا چاہ رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ آپ دکان کھول لیں، سامان رکھ لیں اور بیچنا شروع کر دیں، پھر کوئی آپ سے آ کر کہے بھائی یہ حرام ہے، تو آپ جا کر معلوم کریں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ غلطی ہے مسلمانوں کی۔ مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا کہ علم سیکھنا آپ پر فرض ہے۔ اب آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے اس کے تعلق سے شرعی معلومات آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں اور آپ نے شروع کر دیا تو غلطی آپ کی ہے، غلطی آپ کی ہے، اس لیے کہ پہلے آپ کو جاننا ضروری ہے، اس کے بعد اس کام کو آپ کو کرنا ہے۔ تو شریعت کے اندر ہر چیز کے لیے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ انہی اصول کی روشنی میں جو بھی جدید مسائل آتے ہیں، ان سارے مسائل کا حل آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ چاہیں گے کہ بالکل نئے جدید مسائل کے اندر آپ کو قرآن کی آیت میں اس مسئلے کا حل انہی الفاظ کے ساتھ مل جائے تو نہیں ملے گا۔ آج کتنی چیزیں ہیں جو مارکیٹ میں نہیں ہیں، آپ وہ سامنے لے آ کر، مثال کے طور پہ آپ کے پاس موبائل ہے تو کہیے قرآن کریم کے اندر موبائل کا حکم کہاں آیا ہوا ہے؟
موبائل کا استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو کوئی کہتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر آپ کو ایک اصول بتلا دیا گیا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں۔ اب اس رول کے اعتبار سے، اس اصول کے اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت کے اندر موبائل کا استعمال حلال ہے۔ اب موبائل کے اندر کیا چیز آپ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال آپ کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے، پھر اس کے لیے بھی آپ شریعت کی دلیل لے آئیں گے۔ اسی طریقے سے تجارت کے اندر بھی اصول اور ضوابط ہیں۔ قرآن کے اندر اصول بیان کر دیے گئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر اصول بیان کر دیا ہے، اور ان اصولوں میں سب سے پہلا اصل یہ ہے کہ شریعت کے اندر جو بھی چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، کسی بھی چیز کی تجارت کرنا چاہ رہے ہیں، بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چیز شریعت کے اندر حلال ہونی چاہیے۔ اگر شریعت کے اندر حلال نہیں ہے تو پھر اس کا بیچنا، خریدنا، بزنس کرنا بھی حرام ہے۔ دوسرا جو اہم اصول ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غرر اور دھوکے کو پسند نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی بات کہی، من غش فلیس منا، کہ جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ سیدھی بات ہے، یعنی دھوکہ دینا مسلمان کا کام نہیں ہے، اسلام کا کام نہیں ہے۔ کسی بھی بزنس کے اندر اگر دھوکہ ہے تو پھر وہ بزنس حرام ہے، چاہے وہ اصلاً وہ چیز حلال کیوں نہ ہو۔ اسلام کے اندر تیسری چیز رکھی گئی ہے کہ کاروبار کے اندر، تجارت اور بزنس کے اندر کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا پیسہ، بزنس سے متعلق بات کریں گے تو کسی کا پیسہ آپ ناحق طریقے سے نہیں کھائیں، جو اصول اور ضوابط ہیں انہی کی روشنی میں۔ اور اسی میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب سود کی جتنی بھی شکلیں بنتی ہیں جدید مسائل کے اندر، وہ تمام کی تمام شکلیں حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ سود کے اندر آپ کسی کا پیسہ ناحق طریقے سے لیتے ہیں، ظلم کے طور پہ لیتے ہیں۔ تو یہ تین اہم اصول ہیں جو بیع یا تجارت یا بزنس کے اصول میں قرار پاتے ہیں۔ یہ چیزیں بطور تمہید آپ کے سامنے رکھی گئیں تاکہ آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ کوئی بھی مسئلہ اگر آپ کے سامنے آتا ہے اور ان تین میں سے کوئی بھی ایک چیز پائی جاتی ہے تو آپ آسانی کے ساتھ اسے حرام قرار دے سکتے ہیں۔ جدید مسائل کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جن میں سے وقت کے پیش نظر جو بھی ہم پیش کر سکیں گے انشاءاللہ پیش کریں گے، اور پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو مزید پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ای کامرس میں یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے سے خرید و فروخت کے تعلق سے کئی ایک بزنس پائے جاتے ہیں۔ یہاں ہم صرف B2B یعنی بزنس ٹو بزنس کی بات کریں گے، یعنی انٹرنیٹ کے اندر، انٹرنیٹ کے ذریعے سے تجارت کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، اس میں ایک ایسا ماڈل پایا جاتا ہے جس میں ایک کمپنی دوسری کمپنی کو اپنی خدمات فروخت کرتی ہے یا سامان فروخت کرتی ہے۔ اس میں عام پبلک شامل نہیں ہوتے، یعنی یہ ہول سیل کی مارکیٹ ہوتی ہے، اس میں عام طور پہ فٹ کر یا ایک ایک چیز نہیں بیچی جاتی ہے۔ اس کی جو نمایاں خصوصیات ہیں ان میں یہ کہ اس میں اشیاء کا لین دین بہت بڑی مقدار میں کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک تعلق جو دونوں بزنس کے درمیان ہوتا ہے، دونوں پارٹی کے درمیان ہوتا ہے، وہ ایک لمبی مدت تک ہوتا ہے، سالہ سال ایگریمنٹس اور معاہدے ہوتے ہیں۔ اور اس خریداری کے اندر جذباتی نہیں بلکہ نفع اور نقصان کا معیار دیکھا جاتا ہے اور منظم طریقے سے یہ تجارت کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں بڑی سرمایہ داری ہوتی ہے، یعنی ایک لمبی رقم لاکھوں کروڑوں میں لگائی جاتی ہے۔ اب اس میں اندر جو چیزیں آپ دیکھیں گے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خام مال کی فراہمی سے ہوتی ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ کے پاس فیکٹری ہے اور آپ کوئی چیز تیار کرتے ہیں تو خام مال کسی دوسرے سے لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ لوہا، یا اگر آپ کے پاس کپڑا بنانے کی فیکٹری ہے تو دھاگے وغیرہ۔ اسی طریقے سے اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں
مختلف کمپنیوں سے پارٹس لیتی ہیں، اس کے بعد ایک چیز تیار کر کے مارکیٹ میں اتارتی ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل خدمات بھی لی جاتی ہیں، جیسے آئی ٹی کمپنی وغیرہ ہیں یا دوسری کمپنیاں ہیں جو اکاؤنٹنٹ سروسز دیتی ہیں یا سافٹ ویئر تیار کرتی ہے یا کلاؤڈ اسٹوریج وغیرہ بنا کے پیش کرتی ہیں، اور اس میں عام طور پہ ہول سیل کا یہ جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے۔ اب اس سلسلے میں اگر آپ کمپنیوں کو دیکھیں گے تو مارکیٹ کے اندر اس میں آپ سب سے بڑی جو کمپنی پاتے ہیں اس وقت علی بابا کے نام سے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ علی بابا کے نام سے فیک سائٹ سے موجود ہیں جہاں پہ بہت سارے لوگوں کا پیسے بھی ڈوب جاتے ہیں۔ یہ آن لائن تھوک بازار ہے۔ اسی طریقے سے امازون بزنس کے نام سے ہے جو خاص طور پہ کمپنیوں کے ساتھ خاص ہے۔ ایک امازون آپ خریدتے ہیں، ایک اور امازون بزنس کی ویب سائٹ ہے جو کمپنیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے کئی ایک کمپنیاں ہیں جو مارکیٹ کے اندر ہیں۔ اب اس طریقے کو اپنانا آپ کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ہمارا معاملہ ہمیشہ کمپنیوں کا تعارف نہیں ہے، کمپنیاں صرف بطور مثال بیان کی جا رہی ہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم آپ کے سامنے شریعت کا حکم بیان کریں گے کہ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، اسلامی حکم کیا ہے۔ تجارت کی جو بنیاد ہیں ان بنیاد کے اصول پہ اس طریقے سے تجارت کرنا جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص علی بابا کے ذریعے سے کاروبار کر رہا ہے یا امازون بزنس کے ویب سائٹ پہ جا کے وہ پیسے لگا کے کاروبار کر رہا ہے تو یہ جائز ہے اور یہ حلال چیز ہے اسلام کے اندر، اس لیے کہ اسلام کا ایک قاعدہ ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ بیع کی شکل ہے، خرید و فروخت کی شکل ہے، تو یہ شکل جائز ہے، لیکن پھر ہمیں اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت کے کسی اصول کی مخالفت نہ ہو۔ یہاں پہ کاروباری افراد آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں، تو یہ کاروبار کی دو کمپنیوں میں کاروبار کی ایک شکل ہے، ایک خام مال دیتا ہے، دوسرے اس سے چیزیں تیار کرتا ہے، ایک پارٹس دیتا ہے، دوسرا پارٹس کو استعمال کر کے کوئی چیز تیار کرتا ہے، تو اس کے استعمال میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس طریقے سے کاروبار کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کچھ شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس مصنوعات میں سے جس چیز کا آپ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ حلال ہونا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ جس چیز کو بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں اس ویب سائٹ پہ اور آپ اپنا پیسہ لگائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ بیچ رہے ہیں، تو وہ چیز حلال ہونی چاہیے۔ یعنی اگر وہ چیز حلال نہیں ہے تو اس کا بیچنا بھی حلال نہیں ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جن اشیاء کی خدمات میں آپ پہ لین دین کر رہے ہیں وہ بذات خود حلال ہونی چاہیے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ حرام اشیاء، اب حرام اشیاء میں کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے شراب، مثال کے طور پہ شراب ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یا سود ہے، یا اسی طریقے سے غیر اخلاقی چیزیں جن کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے، جو اخلاق سے متعلق ہے، ویسی چیزیں، ویسی خدمات، یہ سب حرام ہیں، تو اس بزنس کے اندر بھی یہ حرام ہو جائیں گے۔ تو جو چیزیں شریعت اسلامیہ میں حرام قرار دی گئی ہیں وہ چیزیں یہاں بھی حرام ہوں گی۔ تو چیز کے تعلق سے پہلے جو آپ کا میٹیریل ہو جسے آپ بیچ رہے ہیں، اس کے تعلق سے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت کے اندر اس چیز کا بیچنا اور خریدنا حلال ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ دھوکہ دہی، غرر اور جہالت سے پاک ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر کسی بھی قسم کا دھوکہ نہ ہو، اس لین دین کے اندر سودے میں کسی بھی طرح کا دھوکہ نہ ہو، کوئی بھی غلطی آپ چھپا نہ رہے ہوں، کوئی خراب چیز آپ چھپا نہ رہے ہیں، اس کے اندر غرض نہیں ہونی چاہیے، غیر یقینی صورتحال نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر آپ اپنے مال کا معیار، اس کی مقدار، اس کی قیمت اور ڈیلیوری کا وقت، یہ سب چیزیں پہلے سے آپ بالکل واضح کر دیں کہ آپ کا سامان کیا ہے
اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اور کس وقت ڈیلیور ہو، ایک مدت جو آپ بیان کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس لین دین کے اندر ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ کہ سود سے پاک ہونا چاہیے، یعنی ادائیگی کے اندر سود شامل نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لیٹ کیا تو لیٹ پیمنٹ پہ آپ کو چارج دینا پڑتا ہے۔ یہ جو صورت ہے جس کو ہم چارج سے موسوم کرتے ہیں، چارج کا نام دیتے ہیں، یہ حقیقت میں سود ہے، اور یہ تمام چیزوں میں ہر جگہ پہ سود ہے۔ اور اس میں خاص خیال کرنے کی جو ضرورت ہے کہ بہت سارا پیمنٹ ہم لوگ جان بوجھ کر لیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کمپنی سے ہٹ کر ایک عام بات بتا رہا ہوں، بہت ساری چیزوں میں ہم لیٹ کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ بجلی کا بل ہے، اس کا پیمنٹ کرنا ہے، ہم لیٹ کر دیتے ہیں، 1 مہینے کے بجائے 2 سے 3 مہینے دیتے ہیں۔ اس میں جو ایکسٹرا چارج لگتا ہے آپ کا لیٹ پیمنٹ جو چارج لگتا ہے، یہ حقیقت میں سود ہوتا ہے، یہ حقیقت میں سود ہوتا ہے۔ گویا آپ اپنی رضامندی سے کمپنی کو سود دے رہے ہیں، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ ہم اتنے غافل ہوتے ہیں کہ ہم اپنی غفلت سے یا اپنی خود رضامندی سے چلیے اس ابھی پیسے کم ہیں تو اگلے مہینے ہم دے دیں گے، یا کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیمنٹ ایک بار کر دیں گے، کیا ضرورت ہے ہر مہینے پیمنٹ کرنے کی۔ تو وہاں پہ جو ایکسٹرا چارج لگتا ہے 20 پیسے ہی صحیح، 50 پیسے ہی صحیح، لیکن وہ آپ اپنے اختیار سے، اپنے رضامندی سے سود ادا کرتے ہیں۔ اور کسی بھی چیز میں جب سود شامل ہو جاتا ہے تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی بزنس جو آپ کر رہے ہیں، 2 کمپنیوں کا بزنس ہو رہا علی بابا میں یا دوسری جگہوں پہ، تو اگر پیمنٹ میں لیٹ ہے تو آپ کو لیٹ پیمنٹ پہ چارج لینے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ سود ہے۔ اگر آپ کو پیمنٹ کرنا ہے تو آپ پیمنٹ میں لیٹ نہ کریں، اسی کی جس کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں وہ سود کو نہیں جانتا، یا جانتا بھی ہے تو لینے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا ہے۔ تو جس کمپنی کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ ہے وہاں پہ آپ کو پیمنٹ کرنا ہے تو آپ پیمنٹ میں تاخیر نہ کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایکسٹرا چارج یا لیٹ پیمنٹ آپ کو دینا پڑے اور اس طریقے سے آپ سود ادا کریں۔ یہاں پہ خاص طور پہ ایک بات اور ذکر کر دوں کہ ایکسٹرا چارج کے تعلق سے بعض جو علماء ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ایکسٹرا چارج آپ لے سکتے ہیں، لے کر کسی فلاحی ادارے کو دے دیں۔ یہ سوچ ہے کچھ لوگوں کی، لیکن شریعت کے اندر سود کا لینا ہی حرام ہے، سود کا دینا بھی حرام ہے اور سود کا لینا بھی حرام ہے۔ ہاں اگر وہ آپ کے اختیار کے بغیر آپ کے پاس آ جاتا ہے، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، تو وہاں پہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپ سود کے مصارف میں اسے خرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں آپ پیسے رکھتے ہیں تو آپ کے اختیار کے بغیر آتا ہے وہ، یعنی اس کے بغیر آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھلے گا، تو آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، آپ کا مقصد اس کے ذریعے ٹرانزیکشن کرنا ہے، دیگر خدمات لینی ہے، آپ اپنے لیے سہولت، اپنے پیسوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اور منتھلی یا 3 منتھ پہ آپ کے پاس ایکسٹرا آتا ہے۔ یہ جو آتا ہے یہ سود ہے، لیکن آپ کے اختیار کے بغیر ہے، اس کے بغیر بینک آپ کے ساتھ معاملہ بھی نہیں کرے گا، تو اس سود کو سود کی جگہوں پہ خرچ کر دیں۔ لیکن جہاں پہ آپ کا اپنا اختیار ہے، جیسے کوئی کمپنی آپ کو ایکسٹرا دینا چاہ رہی، آپ بولیں مجھے ایکسٹرا نہیں، مجھے جو اصل پیمنٹ ہے وہ دیجیے، لیٹ ہی صحیح لیکن مجھے اصل پیمنٹ چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے، آپ ایکسٹرا رکھیے، ہم بول سکتے ہیں، وہ تو کمپنی خوش ہو جائے گی، بلکہ وہ آپ کے ساتھ معاملہ کرنے پہ راضی بھی ہو جائے گی کہ یہ تو اچھا ہے، لوگ مجھ سے زیادہ طلب کر رہے ہیں، یہ بندہ مجھ سے کم طلب کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ آپ کو اختیار ہے، واپس کرنے کا بھی اختیار ہے آنے کے بعد بھی، کہ بھائی ہم یہ ایکسٹرا پیسے آپ کے معاف کرتے ہیں، آپ الفاظ کچھ بھی استعمال کریں اسے واپس کر دیں، اس لیے کہ یہ سود ہے۔ تو اس کو دینے اور لینے دونوں سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ایک اور شرط ہے، اور وہ یہ کہ آپ کی ملکیت اور قبضہ میں ہونا چاہیے، اور یہ سب سے اہم چیز ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز اگر آپ مثال کے طور پہ بیچتے ہیں
تو اس کے لیے شریعت نے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ آپ کی ملکیت میں ہونا چاہیے، اور جب تک آپ کی ملکیت میں نہیں آ جاتا، جب تک آپ کے قبضے میں نہیں آ جاتا، آپ اسے بیچ نہیں سکتے۔ یہ بہت بڑی شرط ہے شریعت کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے نہیں بیچو۔ تو یہاں بھی جب علی بابا میں آپ بیچتے ہیں تو اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ وہ سامان آپ کی ملکیت میں آ گیا، ملکیت میں آنے کے بعد آپ اسے بیچ سکتے ہیں۔ اسلام میں جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس اگر نہیں ہے، آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، آپ کے قبضے میں نہیں ہے، تو آپ اسے نہیں بیچ سکتے۔ لیکن اسلام کے اندر کچھ الگ الگ صورتیں بھی ہیں، ساری صورتوں کو مکس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک ملکیت کی بات ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی نے آرڈر دیا، آپ اس آرڈر کو لے کر جو چیز اس کو چاہیے وہ تیار کرا رہے ہیں مارکیٹ میں۔ یعنی کسی مثال کے طور پہ کسی شخص کو 1000 پیس ایک بیگ چاہیے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے اس سے آرڈر لے لیا کہ میں تیار کرا کے آپ کو دے دوں گا، اس سے ایڈوانس سے رقم لے لی مثال کے طور پہ۔ تو اگر آپ نے آرڈر لیا، آرڈر لینے کے بعد تیار کرایا، پھر اس کے بعد لے کر اس کو دیا، تو اس کو شریعت کے اندر عقد استثناء کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کے بنانے کا ایگریمنٹ کرنا۔ تو یہ جائز ہے شریعت کے اندر، اس طریقے سے آپ کسی سے معاملہ کر سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے مثال کے طور پہ کوئی سامان طلب کرتا ہے، بولیے میرے پاس نہیں ہے لیکن میں آپ کو بنوا کے دے دوں گا، تو یہ عقد استثناء جائز ہے، یعنی بنا کے اس کے بعد پھر اسے دے دینا۔ اسی طریقے سے شریعت کے اندر ایک اور سہولت رکھی گئی ہے۔ یہ ساری سہولتیں اس لیے کہ معاملات بالکل شفاف رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا بیچ رہا ہے کہ میرے پاس ہے اور کسی کو بیچ رہا ہے، تو یہ دھوکہ ہے۔ اس لیے اس سے منع کیا گیا کہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے تو آپ بیچ رہے ہیں، تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں اس کو۔ سامنے والا کیا سمجھ رہا ہے کہ آپ کے پاس ہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ اسے دھوکہ دے رہے ہیں، تو دھوکہ نہیں چاہیے۔ بالکل صحیح معاملہ چاہیے کہ میرے پاس نہیں، میں بنوا کے آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے، راضی ہو جاتا ہے تو آپ آرڈر لے لیجئے اس کا۔ دوسری یہ کہ آپ جب آرڈر لیتے ہیں تو ایڈوانس سے رقم لے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس نہیں ہے، آپ ایڈوانس سے رقم مجھے دیجئے، میں مارکیٹ سے خرید کے آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ عقد سلم ہے، اس کو عقد سلف بھی بولتے ہیں شریعت کی زبان میں، یعنی جس میں پیسے پہلے لے لیے جاتے ہیں اور سامان بعد میں دیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ شکل اگر آپ اختیار کر لیں گے تو آپ حرام شکل سے نکل کر جس میں آپ کے پاس نہیں ہے اس کو آپ نہیں بیچ سکتے، تو یہاں پہ حرام شکل سے نکل کر حلال شکل میں آ جائیں گے۔ تو شریعت کے اندر اس طرح کا معاملہ جائز صورتوں میں رکھا گیا ہے، لیکن یہ کہ آپ یہ ظاہر کریں کہ یہ چیز ہمارے پاس ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو یہ چیز آپ کے لیے بیچنا جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو جدید صورتیں ہیں اس میں ڈراپ شپنگ کی صورت ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پہ کوئی دکاندار ہے، سپلائر ہے، وہ کسی پروڈکٹ کو اپنے پاس اپنے اسٹور یا گودام میں نہیں رکھتا ہے، لیکن کوئی گاہک ہے یا کوئی ایسا ہے جو آن لائن کوئی چیز خریدتا ہے تو آرڈر لیتا ہے، آرڈر لینے کے بعد وہ جہاں سے کمپنی ہے کمپنی سے لیتا ہے، یا تھوک جو بیچتا ہے اس سے لیتا ہے وہ صورت سے، اور پھر اس کے بعد وہ ڈائریکٹ جو گاہک ہے اس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ دکاندار کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ کرے، گاہک لے آئے، اور پھر جو منافع ہوتا ہے اس منافع کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، جو اصل قیمت اور منافع کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ شکل ایسی ہے ڈراپ شپنگ کی جس میں علماء کے درمیان کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء اسے جائز قرار دیتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ سامان ایک پہلے فرد سے تیسرے فرد کے پاس جاتا ہے، یعنی میں بیچ کا آدمی ہوں، یہ سامان میری ملکیت کا نہیں ہے، کسی دوسرے دکان پہ موجود ہے، میں آرڈر لیتا ہوں، آرڈر لینے کے بعد دکاندار سے میں کہتا ہوں کہ یہ سامان فلاں شخص کے پاس سے پہنچا دیا جائے،
تو اس وجہ سے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ چیز اپنے قبضے اور ملکیت میں لینے سے پہلے بیچ دی گئی، میرے پاس آیا ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک، جو نہیں ہے تمہارے پاس اسے نہ بیچو۔ اب یہ صورت شریعت کے اندر حرام ہے اور جائز نظر نہیں آتی ہے، تو اس میں کچھ جائز صورتیں ہیں، کچھ حرام صورتیں ہیں۔ اب اس حرام صورت کو شریعت میں جائز قرار دینے کے لیے کچھ ضابطے اور طریقے بتلائے گئے۔ پہلا طریقہ آپ کے سامنے رکھا گیا بیع سلم کا، یعنی آپ جو تھرڈ پارٹی ہے، تیسری پارٹی ہے، اس سے پیسے پہلے وصول کر لیں۔ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ میشو میں یا دوسری ویب سائٹس میں ایک بندہ ہوتا ہے جو بیچ کا ہوتا ہے، اس کے پاس سامان نہیں ہوتا۔ میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، بہت ساری ویب سائٹوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آپ پہ میرے پاس سامان نہیں ہے، لیکن میں سامان کو ظاہر کر رہا ہوں۔ بندہ ہے وہاں سے آرڈر دیتا ہے، میں کسی دکان سے وہی سامان خرید کر اس بندے تک پہنچا دیتا ہوں۔ اصل تو یہ ہے کہ میرے پاس نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، لیکن بیع سلم کی صورت جب میں اختیار کروں گا تو وہ چیز شریعت میں جائز ہو جائے گی۔ یعنی میں اس شخص سے یہ کہوں گا کہ تمہیں پیمنٹ پہلے ہی کرنا ہے، تم پیمنٹ پہلے کرو، سامان میں تمہیں بعد میں بھیجوں گا۔ تو اگر وہ فل پیمنٹ یا ہاف پیمنٹ جو بھی صورت ہوتی ہے وہ پہلے کر دیتا ہے اور پھر میں اس کے پاس سامان بھیجتا ہوں، تو یہ سامان میرا بیچنا جائز ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیع سلم کی شکل اختیار کی، جس میں قیمت پہلے لے لی گئی، سامان بعد میں دیا گیا۔ تو ڈراپ شپنگ میں اگر یہ صورت اختیار کی جائے تو اس صورت میں ڈراپ شپنگ کرنا یہ جائز ہے، لیکن اس میں آپ کو بتلانا ہوگا کہ سامان میرے پاس نہیں ہے، میں سامان آپ کو دوں گا۔ یہ پہلی چیز ہونی چاہیے کہ فلاں تاریخ تک میں سامان پہنچا دوں گا، اور اس سلسلے میں پہلے اس کے تعلق سے جو بھی شکل صورت ہوگی، اس سے پہلے بتلایا گیا کہ سامان کی تصویر ہونی چاہیے، اس کا معیار اور کوالٹی آپ کو بتلانا ہے، اس کی قیمت بتلانی ہے، وقت کب تک آپ ڈیلیور کریں گے، وہ ساری چیزیں آپ کو بتلانی ہوگی۔ تو یہ پہلی صورت ہے ڈراپ شپنگ کے صحیح ہونے کی۔ دوسری صورت جو شریعت کے اعتبار سے ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ ایجنٹ کی صورت اختیار کر لیں، آپ بروکر بن جائیں، آپ ایجنٹ بن جائیں۔ تو اس صورت میں آپ کے لیے جائز ہوگا کہ آپ اس سامان کو تیسری پارٹی کو بیچ سکتے ہیں، یعنی آپ پہلی پارٹی کے جہاں سے آپ سامان لے رہے ہیں اس کے آپ بروکر ماڈل یا پھر آپ اس کے ایجنٹ کے طور پہ کام کریں۔ تو یہاں آپ گویا اس سے پہلی پارٹی کے ایجنٹ ہیں، بروکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اس صورت میں آپ کے لیے بیچنا جائز ہو جائے گا۔ پھر اس میں پیمنٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا، پیمنٹ بعد میں بھی کیا جائے، پہلے بھی کیا جائے، کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ مالک نہیں ہوئے بلکہ آپ نائب اور ایجنٹ ہو گئے۔ تو یہاں پہ صرف آپ کو گاہک کو یہ بتلانا ہوگا کہ آپ اصل کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں، پہلی پارٹی کے لیے کام کر۔ اس میں ایک دوسری شرط بھی ہے، اور وہ یہ کہ آپ جس سے وہ سامان خرید رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا پہلے معاملہ ہو جانا چاہیے، ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے کہ ہم آپ کے ایجنٹ کے طور پہ کام کریں گے۔ اگر وہ ایگری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ آپ کو اپنا ایجنٹ یا بروکر نہیں بناتا ہے تو آپ کے لیے بیچنا جائز نہیں ہوگا، پھر بیع سلم میں آپ کو جانا پڑے گا۔ اس صورت میں یعنی ڈراپ شپنگ کے ذریعے سے بیچنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اب اس میں آپ پہلی پارٹی کے ساتھ طے کر سکتے ہیں کہ آپ پہ کتنا کمیشن لیں گے یا کتنا آپ اجرت لیں گے، یہ چیز آپ پہلی کمپنی کے ساتھ یا کمپنی کے ساتھ پہلی پارٹی کے ساتھ آپ طے کر لیجئے، اور یہ صورت جائز ہے۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے، باب اجر السمسرہ۔ اس کو پرانے زمان میں دلالی کہتے تھے، آج کے زمانے میں اس کو آپ ایجنٹ کے نام سے، بروکر کے نام سے جانتے ہیں۔ نام اچھا تو کام بھی اچھا۔ تو یہ جو نام تھا دلالی کا نام بہت زیادہ بدنام ہو گیا، خیر وہ اچھا ہوا، یعنی جو بھی ہوا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اصل معنی ہوتا ہے سمسرہ کا اصل معنی
وہ یہ کہ آپ کسی دوسرے شخص کے لیے کام کریں، تو اس کو آج کے زمانے میں آپ ایجنٹ کے نام سے جان سکتے ہیں۔ تو اس کی اجرت کے تعلق سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، اور اس کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر اور ان کا قول نقل کیا کہ اگر اس سمسرہ کے اندر اس ایجنٹ بننے میں کمیشن متعین کر دیا گیا، اگر یہ کہا گیا کہ یہ اس قیمت میں ہے، اس سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ تمہارا ہے، یا اسی طریقے سے یہ کہا جائے کہ یہ میرا سامان ہے، تم بیچ دو تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، تو کمیشن یا اس کا اماؤنٹ مقرر ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کمیشن پہ پرسنٹ آپ لے سکتے ہیں، اماؤنٹ مقرر ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے قیمت کچھ بھی ہو، آپ اس پہ یہ کہیں کہ میں 100 روپے اضافی لوں گا، تو یہ طریقہ اسلام کے اندر جائز ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس میں تیسری جو صورت ہوتی ہے ڈراپ شپنگ میں جائز ہونے کی، وہ یہ کہ آپ آرڈر لیں، تیار کرائیں، اور پھر اس کے بعد آپ اسے دے دیں، جسے عقد استثناء کہا جاتا ہے۔ تو یہ اگر آپ لیتے ہیں، مثال کے طور پہ گاہک سے آرڈر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسری کمپنی یا کسی جگہ سے آپ لے کر بنوا کر پھر اس کو دیتے ہیں، تو یہ صورت جائز ہے۔ یہ جائز صورتیں ہیں، یعنی 3 صورتیں ہیں، بیع سلم کی اور ایجنٹ کی، اور تیسری صورت یہ بیع استثناء جسے کہا جاتا ہے، یا آپ کسی چیز کا آرڈر لے کے اس کو تیار کرا کے آپ دے رہے ہیں۔ ناجائز صورتیں اس میں اگر دھوکہ پایا جاتا ہے یا کسی بھی طرح کا غرر پایا جاتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ جیسے آپ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ مال آپ کے گودام میں ہے، تھرڈ پارٹی کے سامنے آپ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کے اسٹور روم میں یا گودام میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے، اور پھر وہ آپ کے پاس نہیں ہے بلکہ کہیں اور سے لے کر آپ بیچ رہے ہیں، تو یہ دھوکہ ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر جو ناجائز صورت ہے وہ یہ کہ آپ کے قبضے میں ابھی نہیں آیا اور آپ نے منافع کا سودا کر لیا، یعنی مارکیٹ کے اندر وہ 100 روپے میں ہے اور آپ 150 روپے میں بیچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے قبضے میں مارکیٹ سے آپ کے قبضے میں آنے سے پہلے، آپ کی ملکیت میں آنے سے پہلے آپ نے منافع کا سودا کر لیا۔ تو جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ بیچ نہیں سکتے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ منافع کا سودا پہلے کر رہے ہیں، اور صرف تصویریں دکھا کے، ظاہر سی بات ہے تصویریں دکھائی جاتی، صرف تصویریں دکھا کے آپ منافع کا سودا کر رہے ہیں، اس یہ حرام ہو جائے گی۔ اس میں تیسری جو صورت ہوتی ہے حرام ہونے کی، وہ یہ کہ جن مصنوعات کو آپ بیچ رہے ہیں اس کے تعلق سے بھی آپ کو علم ہونا چاہیے، جو پروڈکٹ ہے اس کے تعلق سے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ شرعی طور پہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، اور اگر اس کی کوئی حلال کیفیت ہے تو پھر اس میں وہ چیز کس صورت میں ہے، کتنی مقدار میں ہے، اور دیگر اوصاف جو اس سامان کے ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کو بیان کرنی ہوگی۔ دیکھیے، حرام چیزوں کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس میں 2 چیزیں آتی ہیں جو ایک شریعت میں خالصتاً حرام قرار دی گئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی حرام چیز میں آپ کو موسیقی وغیرہ کے آلات، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ ہم خاص توجہ نہیں دیتے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اخلاقی طور پہ خراب ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے گیمز آج کے جو موبائل کے اندر اور دیگر جگہوں پہ آپ کو کھیلنے کو ملتے ہیں، تو یہ گیمز بہت سارے گیمز سے حرام ہوتے ہیں، اس میں غیر اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں، بظاہر دیکھنے میں کچھ نظر نہیں آتا۔ جیسے مسلمان پب جی کھیلتے ہیں، ایک مثال بیان کر رہا ہوں۔ اب پب جی کا خریدنا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ مسلمانوں میں اکثریت کھیلتے ہیں۔ آپ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شاپ ہے، اس پہ آپ پب جی آپ کسی کو سروس دیتے ہیں پب جی کی، یا آپ کہیں سے خرید کے اس کو دے دیتے ہیں، تو کیا آپ کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ غیر اخلاقی چیزیں ہیں۔ غیر اخلاقی چیزوں میں لاتعداد گیمز، ویڈیوز آتے ہیں، یہ آپ جان کے رہیں۔ تو صرف آلات کو نہ دیکھیں،
بلکہ جس چیز کو آپ بیچ رہے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہے اس کا جاننا آپ کے اوپر ضروری ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی ویڈیو گیم یا اسی طریقے سے دیگر گیم، کوئی بھی گیم یا اس طریقے کے کوئی بھی ویڈیوز آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اخلاقی ہیں غیر اخلاقی ہیں، یہ چیزیں آپ کو جاننا ضروری ہے. اگر غیر اخلاقی ہیں تو ایسی صورت میں حرام ہے. پب جی کا معاملہ تو بہت خراب ہے. پب جی کا معاملہ تو یہاں تک ہے کہ اس کے اندر شرکیہ اعمال کو دکھایا جاتا ہے بلکہ کرایا جاتا ہے، اور ہمارے نوجوان اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. یعنی بہت سارے گیم میں آپ دیکھیں گے، اور یہ چیز خاص طور پہ گیم میں ڈالی جاتی ہے اس مقصد سے کہ لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جائے. گیم کے اندر انرجی لینے کے لیے کبھی کبھی آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں. گیم آپ کھیل رہے ہیں اور گیم کے اندر آپ کا نام ہے یا آپ اس کو رن کر رہے ہیں تو آپ جا کے جھک رہے ہیں کسی کے سامنے. پب جی کے اندر غیر اللہ کے سامنے جھکا جاتا ہے، یعنی غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، انرجی مانگ رہے ہیں. یہ شرک ہے. تو آپ کسی کے سامنے فزیکلی جا کے جھکیں یا اپنے موبائل کے ذریعے سے اپنے پلیئر کو جھکائیں، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو گویا آپ شرک کر رہے ہیں. اور اس طریقے کے گیم کے اندر بہت سارے لڑکیوں کے، عورتوں کے اور نازیبہ تصویریں بھی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے بہت سارے گیم کے اندر یہ چیزیں ہیں. ایک دو گیم کے اندر نہیں، حتیٰ کہ جو گیم فری میں کھیلے جاتے ہیں اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اسی طریقے سے آج کل مارکیٹ کے اندر ایفیلیٹ مارکیٹر کے طور پہ آتا ہے. یعنی ایک کمپنی مثال کے طور پہ اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک تجارتی ماڈل ہوتا ہے جس میں کوئی شخص سے کسی دوسری کمپنی یا برانڈ کی مصنوعات یا خدمات کی تشہیر کرتا ہے. آپ کی نہیں ہے، آپ صرف تشہیر کر رہے ہیں، یعنی مارکیٹر ہیں. آپ کو مارکیٹر کمپنی کی طرف سے اس کو ایک لنک دی جاتی ہے، لنک کے ذریعے سے وہ کمپنی کی مصنوعات کی تشہیر کرتا ہے. اس کا اسلامی جو حکم ہے وہ یہ کہ حقیقت میں یہ حلال ہے، جائز اور حلال صورت ہے. اور جیسا کہ پیچھے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ سمسرہ یا ایجنٹ کی ایک شکل ہے. اس شریعت کے دو اصولوں سے یہ ملتے ہیں، ایک تو سمسرہ سے، اور دوسرا جو اعلیٰ یعنی کسی کام کے مکمل ہونے پہ کسی کو اجرت دی جائے. یعنی جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ میرا یہ کام کر دیں تو میں آپ کو اس پر اتنی اجرت دوں گا. کام مکمل ہو گیا، آپ کو اجرت دے دی گئی. اور یہ چیز ہم کرتے ہیں. جیسے کسی شاپ پہ جاتے ہیں، کچھ موبائل میں کوئی خرابی ہو گئی یا اسی طریقے سے دوسرا کوئی سامان خراب ہو جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میرا یہ سامان ہے، آپ اس سے طے کرتے ہیں کتنے پہ آپ بنا دیں گے. وہ بولتا ہے کہ میں اتنے روپے میں بنا دوں گا، آپ دے دیتے ہیں، بنا کے دے دیتا ہے. یا اسی طریقے سے آپ لیبر کو لے آتے ہیں گھر میں اور کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے، کیا معاوضہ لوگے؟ بتاتا ہے کہ یہ معاوضہ ہم لیں گے. ٹھیک ہے، تم کام کر دو، تمہیں پیسے دے دیے جائیں گے. تو یہ اسلام کے اندر جو اعلیٰ ہے، اور یہ اعلیٰ بھی اسے کہا جاتا ہے. اب اس کی جو شکل مارکیٹ کے اندر ہے کہ آپ دوسرے کا سامان لے کر بیچتے ہیں. گویا دوسرا آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرا یہ سامان بیچ دو، میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا. تو شریعت کے اندر اس میں اجرت طے کر لی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ شریعت کے اندر جائز شکلوں میں سے ہے. لیکن اس کے اندر جن جو شرطیں پائی جاتی ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ جس سامان کو آپ بیچ رہے ہیں یا کوئی سروس اگر ہے تو اس سروس کو آپ فراہم کر رہے ہیں تو ایسی وہ سروس شریعت کے اندر حلال ہونی چاہیے. یعنی جس کی آپ تشہیر کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق حلال ہونی چاہیے. اس میں حرام شکلیں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ شراب ہے، سود ہے، یا اسی طریقے سے بینکنگ اکاؤنٹ سے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی کسی حرام چیز کا اکاؤنٹ ہے اس کو آپ لوگوں میں نشر کر رہے ہیں، یا غیر اخلاقی چیزیں ہیں، یا میوزک وغیرہ کے ایپس سے ہیں، یا آج کے زمانے میں گیم کے ایپس سے وغیرہ ہیں. تو اس طرح کی مارکیٹنگ کرنا، لوگوں میں تشہیر کرنا، یہ حرام ہے شریعت میں.
اور شریعت کے اندر جو اصول ہے وہ یہ کہ دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے اور مبالغہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ سامان کچھ ہے آپ کمانے کے لیے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں. تو اس میں جھوٹ نہ بولے، جو سامان جیسا ہے اس کی حقیقت کو بیان کریں. کوئی عیب ہے تو عیب کو بیان کریں، یعنی گاہک کو مکمل سچی اور صحیح معلومات آپ فراہم کریں. اگر آپ اس میں دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں تو وہ چیز حرام ہو جائے گی. دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا کمیشن پہلے سے طے ہونا چاہیے. یعنی کمیشن جو آپ کمپنی سے لیں گے تشہیر کے مقابل میں، بیچنے کے مقابل میں، وہ پہلے سے طے ہونا چاہیے. اور کمیشن طے ہونے کے لیے آپ یا تو پرسنٹ لیں، آپ کہیں کہ اتنا پرسنٹ میں پروڈکٹ پہ لوں گا. یعنی مثال کے طور پہ 500 روپے کا ہے تو 5% کے حساب سے میں لوں گا، یا جتنا میں بیچوں گا اس پہ 5% میں لوں گا. یہ پہلی چیز ہے. یا پھر ہر فروخت پہ آپ ایک قیمت مقرر کر لیں کہ جتنا بھی ایک بار میں سامان بیچوں گا وہ سامان کتنے کا بھی ہو تو میں اس پہ 10% لوں گا. تو وہاں پہ 10 روپے لوں گا یا $10 لوں گا، ڈالر کے حساب سے یا روپے کے حساب سے آپ طے کر لیں. تو سامان کی مالیت کے حساب سے آپ نے طے نہیں کیا، بلکہ سامان بیچنے کی اجرت آپ نے لے لی. وہ سامان کتنے کا بھی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ اس سے متعلق جو باتیں تھیں یہ ہیں. اسی میں ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ کہ ایک چین سسٹم چلتا ہے. یہاں پہ آپ نے سامان بیچا، دوسرے کا سامان بیچا، پیسہ لیا، یہ بالکل کھلا ہوا معاملہ ہے. لیکن چین سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سامان بیچتے بھی ہیں، مزید کسی کو اپنا گاہک بناتے ہیں، وہ سامان کو خریدتا ہے تو اس کا پروفٹ بھی آپ کو دیا جاتا ہے. یہ چین سسٹم جو چلتا ہے اس میں جتنے گاہک آپ کی کوشش سے جڑیں گے یا آپ کے بعد جتنے لوگ ہیں ان کی کوششیں جڑیں گے تو اس کا منافع آپ کو بھی دیا جاتا ہے. یہ منافع لینا ناجائز ہے. حالانکہ اس میں مسلمانوں کو عام طور پہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ناجائز کیوں ہے. بہت سارے جو کام کر رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر، جیسے ویسٹیج میں کام کر رہے ہیں، وہاں بھی یہی سسٹم ہے کہ آپ کمپنی سے سامان لیجئے، کمپنی کے ممبر بن جائیے، پھر اس کے بعد آپ اور ممبران کو جو ہے کمپنی سے جوڑیے. جتنے لوگوں کو آپ جوڑیں گے اپنی کوشش سے، ان کو جوڑنے کا آپ کو پیسہ ملے گا، پلس یہ کہ اگر وہ کچھ اور مزید گاہک کو جوڑتے ہیں تو اس کا پیسہ بھی آپ کو ملے گا. یہ سسٹم شریعت کے اندر حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنی محنت پہ پیسہ لے رہے ہیں. آگے کی جو محنت ہے وہ آپ کی نہیں ہے، وہ آپ کی نہیں ہے. اس کو آسان الفاظ میں اگر سمجھنا چاہیں کہ کیوں حرام ہے، ایک استاد اپنے طالب علم کو پڑھاتا ہے، اس سے فیس لیتا ہے. اس کا طالب علم سے فیس لینا اپنی سروس کے بدلے میں ہے، یہ جائز ہے. لیکن اب وہ طالب علم کسی جگہ پہ پڑھاتا ہے تو کیا اس طالب علم سے یا جس کو پڑھا رہا ہے اس سے آپ کا فیس لینا درست ہے کہ نہیں؟ میں نے اس طالب علم کو پڑھایا تھا، آج یہ عالم بن گیا، آج یہ اس قابل ہو گیا، ایک ٹیچر بن گیا، دوسروں کو پڑھا رہا ہے، تو آپ مجھے ہی پیسے دیں. جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی محنت نہیں ہے. آپ نے جتنی محنت کی وہ حاصل کر لی. تو کمپنی کا جو پہلے بتایا گیا تھا وہ یہ کہ آپ نے کمپنی کے ایجنٹ ہونے کے طور پہ جو محنت کی اس کے پیسے اور پرسنٹ یا قیمت آپ نے وصول کر لی. لیکن اب جو ملٹی لیول کمپنیاں ہوتی ہیں، یعنی MLM کمپنی یا چین سسٹم جسے کہا جاتا ہے، اس میں نیچے والے کا فائدہ اوپر والے کو ملتا ہے اور بغیر کسی محنت کے. تو یہ صورت اسلام کے اندر حرام ہے. اور اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر بیع و شراء، خریدنا فروخت کرنا یا معاملہ کرنا، یہ معاملہ ایک بار ہونے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ایک لیول پہ پہنچ کے ختم ہو جاتا ہے، آگے کنیکشن نہیں رہتا. جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد آپ کوئی سامان خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد کیا آپ کا پھر کوئی سلسلہ وہ معاملہ جڑا رہتا ہے؟ نہیں ہوتا،
یعنی آپ مثال کے طور پہ آپ نے آرڈر دیا، کچھ سامان منگایا، سامان آ گیا، آپ کا پیمنٹ ہو گیا، معاملہ ختم. لیکن چین سسٹم کے اندر معاملہ جڑا ہوا ہے، ختم نہیں ہوتا. اور جس وقت آپ فیس ادا کرتے ہیں اس وقت آپ سامان بھی خریدتے ہیں، فیس بھی ادا کرتے ہیں. کتنی فیس ہوتی ہے، کتنے کا سامان ہے، یہ ڈکلیئر نہیں کیا جاتا، یہ بالکل کلیئر نہیں ہوتا. اور معاملات کے اندر صفائی اور ستھرائی اسلام کے اندر چاہیے، بالکل صاف معاملہ ہونا چاہیے. اور وہاں پہ آپ خریدتے بھی ہیں، اس کے ساتھ ممبر بھی بنتے ہیں، آپ سے ممبر بننے کی فیس بھی لی جاتی ہے. پھر اس کے بعد دوسروں کی محنت کی فیس آپ کو بھی دی جاتی ہے. تو یہ طریقہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر غرر بھی ہے اور جوئے کی شکل بھی پائی جاتی ہے. اسی لیے یہ صورتیں اسلام کے اندر حرام قرار دی گئی ہیں. اسی طریقے سے جدید مسائل میں سے فری لانسنگ کا معاملہ ہے. یعنی اسلام کے حساب سے اگر فری لانسنگ کو آپ دیکھیں گے تو یہ اسلام کے اعتبار سے جائز ہے. اور شرعی اصطلاح میں اگر آپ دیکھیں گے، شریعت کی اصطلاح میں، تو اسے عقد اجارہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی سروس کے بدلے اجرت کا معاہدہ، ایگریمنٹ. یعنی آپ کے پاس آپ کوئی محنت کرتے ہیں، کوئی وقت دیتے ہیں اور کوئی مہارت آپ کے پاس ہے، تو اس چیز کو بدلے میں بیچنا آپ کے لیے جائز ہے. لیکن اس کے اندر شرط کیا ہے کہ آپ جو سروس فراہم کرتے ہیں وہ سروس حلال ہونی چاہیے، یعنی شرعی حدود کے اندر ہونی چاہیے. جیسے فری لانسنگ کے اندر کوئی شخص مثال کے طور پہ معلوماتی مضمون لکھتا ہے، کوئی بزنس لوگو ڈیزائن کرتا ہے، یا تعلیمی ویب سائٹ تیار کرتا ہے، اس طرح کی مختلف چیزیں فراہم کی جاتی ہیں. تو یہ حلال چیزیں ہیں، یہ حلال چیزیں ہیں. اس میں حرام چیزیں جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی سعودی بینک کے لیے سافٹ ویئر تیار کرتے ہیں، آپ کسی شراب کی کمپنی کے لیے اس کے برانڈ کے لیے لوگو بناتے ہیں، یا اس کے اشتہار کو، ایڈورٹائزنگ کو آپ ڈیزائن کرتے ہیں. غیر اخلاقی یا فحش قسم کی ویب سائٹ ہے، اس کے لیے آپ کچھ ڈیزائن کر کے دیتے ہیں، یا اس کے سائٹ کے لیے کچھ مواد وغیرہ آپ فراہم کرتے ہیں. موسیقی وغیرہ آپ کسی چیز میں آپ موسیقی ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر حرام ہیں. تو جو اسلام کے اندر حرام ہے وہ چیزیں آپ فری لانسنگ میں نہیں کر سکتے ہیں، اور جو اسلام کے اندر حلال ہے اسے آپ کر سکتے ہیں. تو یہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جو خدمت فراہم کرتے ہیں وہ خدمت آپ کی، سروس آپ کی حلال ہونی چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ فیس جو آپ لیں گے وہ پہلے سے طے ہونی چاہیے. اسلام میں معاملہ بہت صاف رکھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ شروع کر دیں اور آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کو کتنے پیسے ملنے والے ہیں، آپ کی فیس کیا ہے. تو فیس کام شروع کرنے سے پہلے بالکل واضح اور طے ہونی چاہیے. یعنی آپ کو اس پروجیکٹ کے کتنے پیسے ملیں گے، چاہے پروجیکٹ پہ آپ لیں یا فی گھنٹہ کے حساب سے لیں، جیسا آپ طے کر لیں کہ میں 1 گھنٹے کام کروں گا تو اتنے پیسے لوں گا. اس گھنٹے میں آپ جو بھی تیار کر سکیں، یا آپ یہ کہیں کہ میں یہ پروجیکٹ آپ کو تیار کر کے دوں گا، یہ پروجیکٹ تیار ہونے پہ مجھے اتنے پیسے چاہیے. تو یہ اس طریقے سے ریٹ کا طے کر لینا، فیس کا طے کر لینا، یہ اسلام کے اندر ضروری ہے تاکہ آگے کوئی بھی اختلاف نہ ہو. ہمیشہ شریعت اختلاف سے بچتی ہے. اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ کسی ہر قسم کے دھوکہ دہی سے سامنے والوں کو بھی دور رکھیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں. یعنی فری لانسنگ میں جو کلائنٹ ہے وہ آپ کو دیکھے بغیر کام دیتا ہے، اس لیے کہ آپ عام طور پہ ویب سائٹ پہ دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو دیکھے بغیر کام دیتا ہے. اس لیے شریعت کے جو اصول ہے وہ یہ کہ آپ دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، اسے بھی آپ کیسے محفوظ رہیں گے؟ فیس آپ نے طے کر لی، آپ محفوظ ہو گئے. لیکن اب آپ کام دے رہے ہیں تو کام آپ اس کو ایسا دیں، یعنی ایسا اس طریقے سے بنا کے دیں کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا دھوکہ دہی نہ ہو. یعنی جیسے مثال کے طور پہ کسی اور کا کام ہے، اسے اپنا کام بتا کے کلائنٹ کو دکھائیں اور پھر اس سے آرڈر لیں، تو یہ حرام چیز ہے. وہ کام آپ کا نہیں ہے، وہ محنت آپ کی نہیں ہے.
سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ آپ اس طریقے سے بنا کے دیں گے، لیکن حقیقت میں آپ نے اسے نہیں تیار کیا، کسی اور نے تیار کیا، اس کو آپ اپنا بتا کے سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو وقت طے کیا گیا ہے اس وقت کے اندر آپ کو دینا ہے، یعنی کام کے لیے جو وقت طے کیا جاتا ہے اس وقت کا خیال آپ رکھیں اور اسی وقت کے اندر آپ دیں۔ جو معیار آپ کو دیا گیا ہے کہ اس لیول پہ اس کوالٹی کا مجھے چاہیے، اس کوالٹی کا آپ تیار کر کے دیں، اس کے اندر آپ کوئی کمپرومائز، سمجھوتا یا کمی نہ کریں کہ نہیں بھائی میں یہ نہیں دے سکتا، وقت نہیں تھا، ایسا ہوا، اور آپ ہلکا دے دیں۔ اسی طریقے سے آج کے زمانے کے اعتبار سے آپ اے آئی کا غلط استعمال نہ کریں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو دی جائیں گے، آپ اے آئی سے تیار کرا کے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو اے آئی کا غلط استعمال یعنی مکمل طور پہ آپ اس کو اے آئی سے تیار کریں، چیٹ جی پی ٹی سے، دیگر چیزوں سے، جیسے مثال کے طور پہ مضامین تیار کرنے کے لیے آپ کو دیا گیا، آپ چیٹ جی پی ٹی سے مضمون تیار کر کے سامنے والے کو بھیج دے رہے ہیں، تو اس میں آپ کی کوئی محنت نہیں ہے، تو اس پہ آپ کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے، اسی کہ آپ نے اپنی قابلیت ظاہر کی کہ میں اس قابل ہوں، آپ کی قابلیت کو دیکھ کر اس نے دیا، اور آپ نے کس کو استعمال کیا؟ اے آئی کو۔ تو اے آئی کو اگر استعمال بھی کرنا ہے تو سامنے والے سے اجازت لینی پڑے گی کہ میں اس کام میں اے آئی سے مدد لوں گا، تیار کروں گا، پھر آپ کو دوں گا۔ تو مکمل طور سے اے آئی سے تیار نہ کریں، اور اگر ضرورت ہے آپ کو اے آئی کو استعمال کرنے کی تو سامنے والے سے اجازت لے کر اس کے بعد آپ تیار کریں۔ تو یہ ابھی اور ہیں شیخ عبدالرحمن، سوالات کے لیے وقت رکھا جائے؟ ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر بعد میں اس کو برکت۔ دیکھیے یہاں پہ جو چیز ہے وہ یہ کہ اے آئی کے ذریعے سے کوئی چیز تیار کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اے آئی کے ذریعے سے مثال کے طور پہ آپ کسی چیز کا لوگو تیار کرتے ہیں تو وہاں بھی لوگو تیار کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ اے آئی کا اس فیلڈ میں کیسے استعمال کریں گے۔ یعنی ایک عام شخص اس طریقے سے آرڈر دے دے اے آئی سے کہ مجھے یہ لوگو تیار کر کے دے دے تو نہیں تیار کر، جس لیول کا چاہیے، جس معیار کا چاہیے وہ معیار کا نہیں ملتا ہے، اس کو آپ اسی انداز میں دیں گے تو وہ دے گا، دینے کے بعد بھی اس پہ آپ کا کام ہے، اس پہ آپ کا کام موجود ہے۔ تو آج کے زمانے میں اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت ساری چیزیں اے آئی سے تیار کی جاتی ہیں، کمپنیوں کو بھی معلوم ہے، جو اس فیلڈ میں ان کو معلوم ہے۔ تو جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ چیز ایگریمنٹ کے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس کے لیے میں نے ہمیشہ کہا کہ ایک قاعدہ اسلام کے پاس ہوتا ہے۔ اسلام کے اندر قاعدہ ہے، ایک فقہی قاعدہ ہے، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، کہ جو چیز عرف میں لوگوں میں معلوم ہوتی ہے وہ ایگریمنٹ میں شرط لگانے کی طرح ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے بنانے کی ذمہ داری لے لی، اور لوگوں میں معلوم ہے کہ اے آئی کے ذریعے سے بھی تیار کیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور اکثر جو پروگرامنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ اے آئی سے مدد لے لیتے ہیں۔ تو اب یہ چیز معلوم ہے تو گویا میں نے اپنی طرف سے یہ شرط لگا لی کہ میں اس سے بھی مدد لوں گا، تو شریعت میں یہ چیز جائز ہو گئی۔ لیکن مکمل طور پہ آپ وہاں سے لیں تو اس کے لیے آپ بتائیں، سامنے والے کو بتانا ضروری ہے کہ ہم اے آئی سے مدد لے کر بھی ہم کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، پھر ایگریمنٹ آپ چاہیں تو کریں یا کینسل کر دیں۔ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں بڑا تضاد ہے۔ میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہٹ کر ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے بات ہمیشہ یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ انسانیت ہی دین ہے۔ آپ غیروں کو سنیں، غیر مسلموں کو سنیں تو آپ یہ سب سے بڑی چیز اگر دنیا میں ہے تو انسانیت ہے۔ جب انسانیت کی بات آتی ہے
تو انسانیت بھول جاتے ہیں. وہاں پہ اسلام صحیح نظر آتا ہے. اب پنالٹی لگاتے ہیں مدارس کے اندر، اسکولوں کے اندر، مختلف شکلوں میں. یہ خاص طور پہ لیٹ فیس کی، یہ انسانیت کہاں پہ ہے کہ ایک شخص مجبور ہے، نہیں دے پاتا ہے، جو فیس ہے وہ نہیں دے پا رہا ہے، آپ پنالٹی لگا کے اس سے زیادہ وصول کر رہے ہیں. انسانیت کہاں گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی انسانیت ہے. اسلام کیا بولتا ہے کہ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کہ اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کی آسانی اور سہولت تک اسے مہلت دے دو. یہ اسلام کا رول ہے. تو حقیقی انسانیت تو اسلام کے اندر ہے. باقی جو انسانیت کا دعویٰ کیا جاتا ہے آپ معاف نہیں کیا جاتا، لیکن اسلام کے اندر کہا گیا ہے کہ آپ مہلت دیجئے. یہ نہیں کہا کہ پلانٹی آپ لیجئے، آپ لیٹ فیس پہ اور چارج لگائیے، تو وہ وہاں پہ انسانیت کے خلاف ہو جاتی ہے. یہ سود ہے، اس کو آپ مانیں نہ مانیں، شریعت کے اندر وہ چیز سود کے دائرے میں. ہاں اس کے علاوہ آپ سزا دے سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص سے، ایک طالب علم کی فیس لیٹ ہوتی ہے، آپ اسے کلاس روم میں جانے سے روک دیں. یہ آپ کا حق ہے کہ اس نے دیا نہیں تو میں اس کو سروس نہیں دوں گا، میں اس کو فائدہ نہیں اٹھانے دوں گا. یہ آپ کا حق ہے، تو اس حق کو آپ استعمال کیجئے. یعنی دوسری صورتیں استعمال کیجئے، لیکن مالی طور پہ آپ کچھ اضافہ لیں، یہ درست نہیں ہے. الا میسرہ کہا گیا جب تک اس کو سہولت ہو. نہیں سہولت ہے، آپ نہیں دے سکتے ہیں، تو فیس کا جو معاملہ یعنی آپ نکال دیجئے اسکول سے، اور آپ کو اختیار ہے. ہاں یہی سب سے بڑی غلطی ہے. یعنی دینے لینے سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم حرام چیز کو حلال سمجھتے ہیں. یہ مسلمان کی سب سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے. اگر آپ کو یہ علم ہو گیا کہ شریعت کے اندر یہ چیز حرام ہے اور آپ اسے حلال سمجھتے ہیں، تو اس کا انجام آپ جانتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جائے گا انسان. نہیں، میں ایک دوسری بات کر رہا ہوں، اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگر کسی حلال چیز کو، شریعت کی حلال چیز کو آپ نے حرام سمجھ لیا، حرام چیز کو حلال سمجھ لیا، تو یہ اسلام کے 10 نواقض میں سے ایک ناقض ہے. یعنی آپ کی اسلام کو باطل کرنے والی چیز ہے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. یعنی کم از کم ہم یہ تو عقیدہ رکھیں کہ یہ چیز حرام ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں وہ حرام ہے. مجبور ہیں، مجبوری میں ہم دے رہے ہیں، تو مجبوری کا معاملہ الگ ہے. یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے جو نہایت درجہ مجبور ہے اور مجبوری میں دے رہا ہے تو معاملہ الگ ہے. لیکن کوئی شخص اگر مجبور نہیں ہے اور لیٹ کرتا ہے غفلت کی وجہ سے، تو پھر وہ شخص گنہگار ہوگا. ایک سوال یہ ہے شیخ کہ آئی ٹی کمپنیز میں اکثر منیمم پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ بینکنگ کے ہوتے ہیں، یا پھر جو پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں اس میں تصاویر وغیرہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آئی ٹی فیلڈ والوں کے اکثر کام جو ہے رک جائیں گے، تو ایسے لوگ کیا کریں؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے رزق کے بہت سارے راستے رکھے ہیں، اور یہ چیز یعنی انسان اگر سمجھنا چاہے اور دیکھنا چاہے تو اسے نظر آ جائے گا. ایک راستہ آپ کے لیے بند ہے، لیکن ہزاروں راستے آپ کے لیے کھلے ہیں. آپ نے آئی ٹی کے ایک راستے کو دیکھا، ٹھیک ہے، جو ہنر آپ کے پاس ہے اس سے آپ دوسرے کام کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ اس ہنر کو یعنی بینکنگ کے میں ہی استعمال کریں، یا حرام. عام طور پہ حرام ہی آئی ٹی کے تقریباً 90% جو کام ہوتے ہیں وہ حرام میں ہی ہوتے ہیں. تو آپ اس سے ہٹ کر دوسرا کام کیجیے. یعنی اپنی اسی مہارت کو، اپنی اسی خوبی کو دوسرے کام پہ لگائیے، اور نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے. اسی کی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے راستہ بالکل بندے ہے. جب ایک مزدور اور کام کرنے والا جس کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، وہ شخص سے کما لیتا ہے، حلال کماتا ہے، اپنا رزق حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ شخص سے اس قابل ہوتا ہے کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال لے، تو پھر آپ کیوں نہیں؟ آپ کو تو اللہ نے اس سے زیادہ علم دیا ہے، اس سے زیادہ مہارت دی ہے.
शेख ये डायग्नोस्टिक सेंटर आजकल जो फिक्स डिस्काउंट देते हैं यानी ईयरली मेंबरशिप वगैरह देते हैं, उसके बदले डिस्काउंट मिलेगा 75%, 50% जो भी है, तो क्या ऐसी मेंबरशिप लेना जायज़ है कि फला टेस्ट पे फिर वो हिसाब से डिस्काउंट देते रहेंगे साल में? इस तरीके से लेने में कोई हर्ज की बात नहीं है। यानी अगर आप मिसाल के तौर पे किसी भी जगह पे, यानी इस तरह की बहुत सारी फील्डें हैं, उसमें आप मेंबरशिप लेते हैं, फिर उसके बाद आपको डिस्काउंट दिया जाता है, तो कोई हर्ज की बात नहीं है, इसलिए कि ये आप अपनी उनकी खिदमत पे आप मुआवजा दे रहे हैं। अब आप वो खिदमत ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, ये आपका है, लेकिन आपने उनको हायर करके रखा है या आपने उनकी सर्विस ली है, वो सर्विस देने पे तैयार है। तो इस्लाम के अंदर अगर दो फ़र्द पे किसी भी चीज़ का, इसको आप किराए से समझ जाइए कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक रूम किराए पे ले लेता हूँ, लेकिन मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया, तो जिसने किराए पे दिया उसको किराए लेने का हक़ हासिल है। अगर मैं उसको वहाँ पे रहता हूँ तो ये मैंने इस्तेमाल किया। तो ऐसे ही मिसाल के तौर पे आपने मेंबरशिप ली, तो आप अगर उस पे जाते हैं तो इस डिस्काउंट आपको दिया जाता है, तो वो आपका हक़ बनता है। और अगर आप नहीं जाते हैं पूरे साल, तो सिर्फ मेंबरशिप की जो आपकी फ़ीस है वो इस्तेमाल होती है। आपने सर्विस नहीं ली, लेकिन उन्होंने तो सर्विस आपको दी, तो इस एतबार से वो चीज़ जायज़ हो जाती है। कुछ बैंक्स में कुछ खास किस्म के कार्ड्स मिलते हैं, वो कार्ड से ये हो जाता है कि आप एयरपोर्ट के लाउंज को यूज़ कर सकते हैं, और लाउंज में क्या होता, खाने के पीने के अशिया आपको फ्री हो जाते हैं, और ये बैंक के तरफ से कार्ड मिला हुआ है आपको, तो वो जायज़ है सर? देखिए, बैंक की तरफ से जो कार्ड मिलते हैं वो आपका बैंक में पैसे रखने के बदले में है। जाहिर सी बात है, ये बगैर सर्विस के नहीं दिया है। आप बैंक में पैसा रखते हैं तो जिस तरीके से आपके अकाउंट में सूद डाला जाता है, ऐसे ही आपको कार्ड दिया जाता है कि आपके ज़्यादा पैसों की वजह से, ख़ास तौर पे ये उन लोगों को दिया जाता है जिनके करोड़ों रुपए बैंक में होते हैं, या किसी कंपनी के वो मालिक होते हैं, हमेशा ट्रांजैक्शन वगैरह होता है, उनको दिए जाते हैं। तो इस कार्ड, यानी ये कार्ड आपको बैंक की तरफ से दिया जाता है। बैंक की तरफ से कोई भी सर्विस, इजाफी सर्विस आपको दी जा रही है तो शरीयत में हराम है, इसलिए कि सारे बैंक सूदी हैं, तो उससे सर्विस को लेना ये हराम है। हाँ, अगर किसी कंपनी ने आपको दिया, ये बैंक की तरफ से नहीं है, किसी कंपनी ने जिसके साथ आपका मामला है, उस कंपनी ने आपको दिया, वो बैंक का ही कार्ड है, लेकिन कंपनी ने आपको दिया कि ये हमारी तरफ से, क्योंकि हमारा अपना लेन देन है, इसलिए हमारी तरफ से ये कार्ड आपके लिए है, आप इस्तेमाल कीजिए, तो फिर आपके लिए वो इस्तेमाल करना जायज़ होगा। इसलिए कि डायरेक्ट आपने बैंक से नहीं लिया, बैंक कार्ड अगरचे बैंक का कार्ड है, लेकिन वो आपके दूसरे पार्टनर की तरफ से, दूसरे लोगों की तरफ से मिला हुआ है, तो उसकी तरफ से वो गिफ्ट है, तो गोया वो अपने पैसों से आपको दे रहा है, चाहे वो सूदी पैसे से क्यों ना दे रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि वो आप को हदिया और तोहफे के तौर पे दे रहा है। तो अगर ऐसी सूरत है तो जायज़ है, वरना आम तौर पे जो बैंक की तरफ से दिया जाता है, या तो करंट अकाउंट पे दिया जाता है, और बिल्कुल जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड होता है, बिल्कुल वही सिस्टम पे आम तौर पे दिया जाता है, तो वो चीज़ से जायज़ सूरतों में नज़र नहीं आती। इसी ज़िम्मे में शेख, जैसे गूगल पे या फ़ोन पे वगैरह है, या कुछ ऐसे दूसरे वेबसाइट्स जहाँ कंपनी आपसे कहती है कि अगर आप 1 महीने तक एक फ़िक्स्ड अमाउंट हमारे पास रखोगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, तो इसका क्या हुक्म है शेख? महीने दोबारा कीजिए, इसलिए कि आप बस कंपनियाँ ऐसी हैं शेख, हाँ। यानी जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, इस तरह की चीज़ें कि अगर आप एक मुकर्ररा वक्त तक उनके पास एक अमाउंट रखते हो तो वो आपको अपनी कुछ सर्विसेज फ्री देते हैं या फिर आपको डिस्काउंट देते हैं। हाँ, जदीद सूरतों में ये सूरत इख्तियार की गई है कि आप कुछ पैसे उनके पास रखेंगे तो फिर आपको उस पर कुछ मज़ीद सर्विस देंगे। ये सूदी शक्लें हैं, ये सूदी से कैशबैक अलग है, इसीलिए मैंने दोबारा रिपीट करवाया, कैशबैक अलग है, और ये जदीद सूरतों में से, अभी नई सूरतों में से है कि आप अपने 10,000 15,000 हमारे पास 1-1.5 महीने के लिए रखें तो हम आपको ये सर्विस देंगे।
تو اس میں آپ پہ دیکھیں گے یعنی الگ بھی کچھ چیزیں ابھی پاکٹ منی کا بھی آ چکا ہے اور دیگر چیزیں بھی آئی ہوئی ہیں. تو یہ صورت حرام ہے، اسی کی یہ بالکل بینک کی صورت ہو جاتی ہے. کیش بیک کی صورت الگ ہے، اگر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو کیش بیک بھی حرام ہے. لیکن اگر کیش بیک آپ کا ٹرانزیکشن پہ ہے اور گوگل پے یا کوئی بھی بیچ کی جو ایپس ہیں، یہ بیچ کے ایپ ہوتے ہیں، نہ بینک کے ہے اور نہ ہی خریدنے جس سے آپ خرید رہے ہیں وہ کمپنی ہے، تو ان ایپس کے ذریعے سے اگر آپ کو کیش بیک دیا جاتا ہے آپ کے ٹرانزیکشن پہ تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ اسے لے سکتے ہیں. شیخ آج ہوں نہیں، یہ جائز ہے. اگر آپ جائز سامان منگاتے ہیں تو جائز ہے. جیسے بھائی کا سوال تھا اس سے پہلے، بالکل وہی شکل یہ بھی ہے کہ اس میں آپ مثال کے طور پہ ممبرشپ لیتے ہیں، آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے یا پھر جو ڈیلیوری ہوتی ہے وہ فری ہوتی ہے، تو یہ جائز شکلوں میں سے ہے. اب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہیں استعمال کرتے ہیں تو سامنے والا اپنی سروس دے رہا ہے. شیخ ایک سوال ہے، کیا سی اے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد جو جاب ملتی ہے جس میں سودی لین دین یا اس کا حساب کتاب کرنا ہوتا ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ آج کل کافی مسلم اسٹوڈنٹس ایم بی اے اور سی اے کر کے ایسی کمپنی فائنینشیل سروس کمپنی میں جاب کرتے ہیں جو کہ دوسری کمپنی کو اکاؤنٹنگ سروس پرووائڈ کرتی ہے. اب وہ کمپنیز شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرتی ہے، لونز لیتی ہے، لونز دیتی ہے، تو یہ وہ کمپنی ایک سہولت جیسے سمجھتی ہے لونز وغیرہ. تو اس میں کافی آج کل کے نوجوانوں کو کچھ حنفی مفتیوں کا ایسا فتویٰ بھی ہے کہ ان کے لیے ایک سہولت ہے تو اس کی اکاؤنٹنگ وغیرہ کرنا جائز ہے، لیکن کوشش کرو تقویٰ یہ ہے کہ سائڈ بائی سائڈ بچنے کی یا کچھ دوسرا حلال آلٹرنیٹیو ڈھونڈنے کی. لیکن یہ کتنا کرنا جائز ہے اور کیسے ہے؟ دیکھیے سی اے کرنا جائز ہے. پہلی چیز آپ کا دو سوال تھا کہ سی اے کرنا یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ بذات خود حرام نہیں ہے. یعنی آپ دوسرے الفاظ میں کہنے کسی چیز کا حساب کتاب کرنا یہ بذات خود حرام نہیں ہے شریعت میں، یا کوئی بھی علم سیکھنا یہ حرام نہیں جب تک کہ وہ علم بذات خود شریعت کے اندر حرام نہ ہو. اب اس کے بعد سروس کا جو معاملہ آتا ہے، آپ کہاں پہ سروس کرتے ہیں، تو عام طور پہ یہ صحیح بات ہے کہ عام طور پہ بینکنگ کے معاملات یا اسی طریقے سے کسی کمپنی میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ سودی معاملات ہوتے ہیں جن کا حساب و کتاب آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کی صورت حرام ہے. ایک جائز صورت آپ کو بتا دی گئی، پھر اس کے بعد سروس میں یہ حرام ہے جس کا تعلق سودی لین دین سے ہو یا حرام پروڈکٹ سے ہو، جیسے حرام کمپنیاں ہیں یا ان کے پروڈکٹ حرام ہیں، تو اس سے اگر آپ اس کا حساب و کتاب کرتے ہیں اور وہاں پہ سی اے کے طور پہ کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یہ کہنا کہ آپ کسی اور کو سہولت دیتے ہیں یہ جائز ہے نہیں، آپ شریک ہوتے ہیں. شریعت کے اندر سہولت دینا کا جو لفظ ہے شریعت میں اس میں بھی اصول بیان کیا گیا ہے. آپ دیکھیے کتنے اصول اتنے مجلس میں ہم پیش کر دیے. شریعت کے اندر اصول دیا گیا ہے، یعنی اس وقت سے آج تک کا معاملہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ کسی کو گناہ اور ظلم کے کاموں پہ سہولت فراہم نہ کرو. تعاون کیا ہے؟ آپ کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، سہولت اور آسانی فراہم کرنا. تو اب آپ کمپنی کو سہولت دے رہے ہیں کس میں؟ لون لینے میں، لون دینے میں اور سودی معاملات کے اندر، تو حرام ہے شریعت کے نص سے، پھر اس کو ہم جائز نہیں کرا سکتے. کیا ہم جب کبھی کسٹمر کوئی پروڈکٹ یا سروس چارجز دینے کے لیے دیر کرتے ہیں تو کیا ہم ڈیلیٹ چارجز کسٹمر سے کے لیے چارج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کبھی اس کا حکم بیان کیا گیا کہ وہ جائز نہیں ہے. ایک اور سوال، جب ہم کوئی ریئل اسٹیٹ پراپرٹی کو رینٹ پر دیتے ہیں تو کیا رینٹ فکس کرنا سود مانا جائے گا؟ کس طریقے سے رینٹ فکس کرنا؟ یعنی کوئی شکل بتائی انہوں نے؟ رینٹ تو فکس ہی ہوتا ہے ہر معاملے میں، بغیر رینٹ فکس کیے ہوئے لین دین کرنا یہ شریعت میں حرام ہے. رینٹ فکس کر کے اس کے بعد رہنا اور لینا یہ جائز ہے. شاید یہ ایسا ہوگا کہ کئی سالوں تک اتنا ہی رینٹ دینا ہے، بڑھے گا نہیں شاید. یہ آپسی ایگریمنٹ پہ ہے کہ آپ نے کتنے سالوں کے لیے ایگریمنٹ کیا. ایگریمنٹ اگر آپ نے کر لیا تو آپ کو بڑھانے کا حق حاصل نہیں ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پہ آپ نے 2 سال کے لیے ایگریمنٹ کیا
اور پھر اس جگہ کا ریٹ بڑھنے کی وجہ سے رینٹیں بڑھ چکے ہیں، تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ خود سے ریٹ بڑھائیں، اسی کے ایگریمنٹ ہو چکا ہے. یہ اگر پوچھا گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ الیکٹریشین اور باقی سروس جو لوگ دیتے ہیں، پلمبر وغیرہ ہو گئی، تو وہ لوگ کام کرنے کے پہلے بس ایک وزٹنگ فیس بھی چارج کرتے ہیں. پہلے جیسے آج کل اربن کمپنی وغیرہ پہ ایک وزٹنگ چارج الگ ہوتا ہے، پھر جب ایکچوئل کام کریں گے اس کا چارج الگ ہوتا ہے. تو کیا یہ وزٹنگ فیس دینا جائز ہے، اس لیے کہ وہ سروس دے رہے ہیں، یعنی چیک کرنے کی سروس دے رہے ہیں، تو لینا جائز ہے. اس لیے کہ کوئی بھی سروس کے بدلے کچھ لیتا ہے تو جائز ہے، بغیر سروس کے طلب کرتا ہے تو جائز نہیں. شیخ ایک سوال یہ بھی آیا تھا کچھ روز قبل کہ بہت سے لوگ گورنمنٹ کی جانب سے جو طلبہ ہیں خاصتاً وہ اسکیمز لیتے ہیں، تو گورنمنٹ سے بہت ساری اسکیمز ایسی ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر 1 لاکھ آپ لوگے تو آپ کو 50,000 واپس کرنے ہوں گے، 50,000 گورنمنٹ معاف کر دے گی. تو ایک شکل اس کی یہ ہے. اسی ضمن کا دوسرا سوال یہ ہے کہ شیخ جیسے 1 لاکھ کا آپ کو گورنمنٹ اسکیم دیتی ہے 1 لاکھ کی، تو پہلے آپ گورنمنٹ کو 10,000 روپے دیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے گورنمنٹ آپ کو 1 لاکھ کی اسکیم دے گی. تو یہ دونوں سوالوں کا کیا حکم ہے شیخ؟ دیکھیے پہلی صورت یہ جو بیان کی گئی، گورنمنٹ آپ کو 1 لاکھ دیتی ہے، آپ کو اس سے کم پے کرنا پڑتا ہے، تو یہ صورت جائز ہے. یعنی آپ نے قرض لیا حکومت سے اور آپ کا قرض معاف کیا گیا، آدھا قرض آپ سے لیا گیا، تو یہ شریعت کے اندر جائز ہے. زیادہ لینا منع ہے. سود کب ہوتا ہے؟ جب آپ زیادہ لیتے ہیں، اور کم لینا یہ جائز ہے، سامنے والا معاف کر دیتا ہے تو جائز ہے. دوسری شکل جو آپ نے بیان کی، اس شکل کی جو تفصیل ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، گورنمنٹ پہلے آپ سے جو 10,000 لیتی ہے وہ سیکورٹی کے طور پہ، اپنے پیسوں کی سیکورٹی یا کوئی بھی ہو، پھر اس کے بعد آپ کو 1 لاکھ روپے دیتی ہے. تو یہ ایک لین دین کے اندر 2 معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اس میں شریعتاً کوئی حرام چیز نظر نہیں آتی ہے، لیکن شرط یہی ہونی چاہیے کہ آپ پہلے پیسوں کے ساتھ بعد کا جو پیسہ لوٹا رہے ہیں وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. کمپنی کی طرف سے سیلری کے ساتھ ساتھ ہیلتھ انشورنس جو دیا جاتا ہے، کیا اسے استعمال کرنا جائز ہے؟ دیکھیے کمپنی کی طرف سے جو ہیلتھ انشورنس دی جاتی ہے اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. پہلی شکل تو یہ ہوتی ہے کہ کمپنی آپ کو مجبور کرتی ہے، بلکہ 3 شکلیں ہوتی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ کمپنی آپ کی سیلری سے کاٹ لیتی ہے، مجبوراً آپ چاہیں نہ چاہیں وہ کاٹ کے اس کے بعد آپ کو سروس دے گی. اور اس میں بھی 2 صورتیں ہوتی ہیں، جو ایک تو یہ کہ کمپنی اپنے پیسے بھی شامل کر لیتی ہے، آپ کی سیلری سے بھی کاٹ کے دونوں دے دیتی ہے. اس صورت میں آپ سروس لے سکتے ہیں، جو بھی آپ کا معاملہ ہوتا ہے وہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی کی کمپنی اپنی طرف سے بھی دے رہی ہے اور آپ مجبور ہیں، آپ کے پیسے کٹ رہے ہیں، تو آپ مکمل طور پہ جو ہیلتھ سروس ہے آپ لے سکتے ہیں. دوسری جو شکل ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے، آپ چاہیں تو کمپنی کی جانب سے جو آپ اپنی سیلری سے پیسے دیں، چاہے تو وہ سروس نہ لیں اور آپ کے یعنی آپ کی سیلری سے کچھ بھی نہیں کٹے گا. اس صورت میں اگر آپ لیتے ہیں تو حرام ہے، یہ صورت حرام ہو جاتی ہے. تیسری شکل جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کوئی پیسہ نہیں دیتے ہیں اور حکومت کے رول کے مطابق کمپنی کو آپ کو ہیلتھ سروس دینی ہے، تو کمپنیوں سے مختلف انشورنس کمپنیوں سے ایگریمنٹ کرنے کے بعد آپ کو فراہم کرتی ہے. تو یہ صورت آپ کے لیے جائز ہے. تو ایک صورت حرام ہے، باقی 2 صورتیں آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہیں. تو اسی سے متعلق سوال یہ تھا کہ کمپنی ایک مثال کے طور پہ 10,000 دیتی، لیکن جو انشورنس کمپنی جو سروس پرووائڈ کرتی ہے وہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ کے رہتی، تو کتنا پیسہ ہم استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں جو اصل بات ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ اکثر حکومتوں کی جانب سے کمپنی پہ یعنی کمپنی کو جب اجازت دی جاتی ہے، لائسنس ملتا ہے، اس وقت ان پہ یہ شرط عائد کی جاتی ہے کہ آپ اپنے امپلائیز کو ہیلتھ سروس فراہم کریں گے.
یہ نہیں کہ آپ کہاں سے فراہم کر رہے ہیں، اس کا نہیں ہوتا، لیکن اگر امپلائی کو کچھ ہو گیا تو آپ کو اس کا معاوضہ دینا ہوگا، یا پھر اس کی جو ہیلتھ سے متعلق جتنی بھی سروسز ہیں وہ آپ کو دینی ہوں گی۔ اب اس میں کیا کرتے ہیں کمپنی اپنے مال کو بچانے کے لیے، کمپنیاں چالاک ہوتی ہیں، اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے وہ انشورنس کمپنیوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتی ہیں، اور اس طریقے سے آپ کو انشورنس کے تھرو ہاسپٹل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا جو حق ہے وہ آپ کمپنی سے لے رہے ہیں، کمپنی اس حق کو آپ کو غلط طریقے سے دے رہی ہے۔ تو اگر کمپنی مثال کے طور پہ سود سے آپ کا علاج کراتی ہے یا کسی انشورنس کمپنی کے تھرو آپ کا علاج کراتی ہے، تو آپ کا اپنا حق حاصل کر رہے ہیں۔ کہاں سے وہ لا رہے ہیں، ان کا ایگریمنٹ الگ ہے، آپ کا ایگریمنٹ الگ ہے، اس لیے آپ کے لیے وہ سروس دینا، چاہے کمپنی 10,000 کا انشورنس لے یا 1,00,000 کا لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے لیے سروس دینا جائز ہو جائے گا۔ شیخ یہاں ایک ایسا سوال آیا ہے کہ جو بڑا طویل ہے، تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اس سوال کے جواب کے لیے برائے مہربانی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا کیسا ہے، تو اس کی جو تفصیل ہے اگر آپ ابھی اختصاراً بیان کر دیں تب بہتر، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس موضوع پر خاصتاً آپ خطاب کریں شیخ محترم۔ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ موضوع کافی طویل ہے، لیکن جو کہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں منتظر ہیں، آپ نے سوال کر ہی دیا ہے۔ تو اسٹاک ایکسچینج میں جتنی بھی کمپنیاں ہیں یا شیئر مارکیٹ کے اندر شیئر لینا، اس میں 99% کمپنیاں شریعت کے مطابق نہیں ہیں، انڈیا میں خاص طور پہ 99% کمپنیاں ایسی ہیں جن کے شیئر سے آپ نہیں خرید سکتے، اس میں آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ شارٹ میں جواب ہے، باقی تفصیل چاہیے تو انشاءاللہ جیسا کہ آپ نے کہا پھر انشاءاللہ کبھی موقع سے بیان کیا جائے گا۔